السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ پیارے بھائیوں، جس مقصد کے لیے جو چیز تخلیق کی جاتی ہے، اگر اس سے انحراف کیا جائے تو نتائج منفی نکلتے ہیں، مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج پاکستان 77 سال کا ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کی تخلیق پر غور کریں کہ یہ کیسے معرض وجود میں آیا، اس کے مقاصد کیا تھے، اور جو ہم آج اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ مقاصد کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتا ہے اور کس قدر انحراف کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، ہندو کی تنگ نظری، منافقانہ رویہ اور انگریز کا ظلم دیکھ کر غلامی کی زنجیروں سے خود کو آزاد کرانے کے پختہ عزم کے بعد مسلمانان ہند کی لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کو نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اپنا آزاد وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان نصیب ہوا۔ اس کا بنیادی مقصد مذہبی آزادی اور دو قومی نظریہ تھا۔ یہ بات معروف ہے کہ دنیا میں کلمہ طیبہ کے نام پر معرض وجود میں آنے والی 2 ریاستیں ہیں، ایک مدینہ منورہ اور دوسری پاکستان۔ پاکستان مسلمانان ہند کے لیے بنا تھا اور اس کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت چلنے والی تحریک میں یہ بات کہی گئی کہ مسلمانان ہند کو ایک ایسا خطہ ہم لے کر دیں گے جس میں وہ آرزو، امنگوں، آدرشوں کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنی دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل بنے۔ یہ بات عام آدمی تک پہنچائی گئی اور اس کا خلاصہ اس نعرے میں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ خواہ اب اسے ایک مبحث بنا لیا گیا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک صرف مسلمانان ہند کے معاشی مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کے برعکس بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف اسلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ حقیقت دونوں کے درمیان ہے اور دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ دونوں نعرے لگے، دونوں باتیں بھی آئیں۔ یہ بھی درست ہے کہ مسلمانان ہند متحدہ ہندوستان میں ہر لحاظ سے پسماندہ تھے اور ہر میدان میں ہندو اور غیر مسلموں سے پیچھے تھے۔ تعلیم میں، معیشت میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، اپنے آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کہیں بھی انہیں نمائندگی حاصل نہیں تھی، اور ملازمتیں یا کاروبار کے لیے جن مسلمانوں کو مواقع حاصل تھے وہ بھی بالعموم چھوٹے کاروبار اور چھوٹی ملازمتوں پر منحصر تھے۔ مسلمانوں کی معاشی ضروریات بھی تھیں اور ایک دینی جذبہ بھی تھا کہ ایک الگ الگ ملک حاصل کر کے وہاں اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ دونوں باتیں تحریک پاکستان کی روح اور بنیاد میں کام کر رہی تھی۔ اب پاکستان بننے کے بعد جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو معاشی حوالے سے ایک زیگ قسم کی ترقی تو ہوئی ہے، لیکن مسلسل ترقی کا عمل جاری نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود جہاں سے ہم شروع ہوئی تھی ہر لحاظ سے اس سے بہت آگے گئے ہیں۔ یہاں پاکستان کو جو حصہ ہندوستان سے ملا اس میں صنعت نہ ہونے کے برابر تھی، فیکٹریاں، یونیورسٹیاں، کالج بہت کم تھی، اس طرح ملازمت کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو یہ ملک ایک پسماندگی کی حالت میں ملا تھا، جس وجہ سے فوری طور پر اسے ایک ملک کی حیثیت سے چلانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ معروف ہے کہ دفتروں میں بھی نہ کام کرنے کا ماحول تھا اور نہ افراد تھے اور نہ ہی اسی طرح وسائل تھے، تو ان سب میں
ترقی آہستہ آہستہ ہوئی اور دنیاوی اعتبار سے پاکستان اچھی پوزیشن پہ بھی آیا۔ پاکستان کو شروع سے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے، خاص طور اس دور میں دہشت گردی کا بہت سامنا رہا ہے، جس وجہ سے پاکستانی معیشت عروج سے زوال کی طرف آئی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ بھی اب حالات بدل ہوئی ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ امن و امان جب مزید بہتر ہوگا تو معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ پیارے بھائیوں، دوسرا اصل یا بنیادی پہلو اور مقصد جس نے مسلمانان ہند کو تحریک پاکستان کا ساتھ دینے اور اس کو قوت دینے کے لیے اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے اکٹھا کیا، وہ تو یہ تھا کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا، دین کے مطابق مسلمان زندگی بسر کریں گے، لیکن اس حوالے سے ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم پیچھے ہی گئے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کا قصور ہے، سب سے پہلے حکومتوں کا ہے، اور حکومتوں میں بھی بیوروکریسی کا ہے، جو اپنے انگریزی اور مغربی تہذیب میں رنگے ہونے یا اس ترتیب کے حامل ہونے کی وجہ سے جو دل سے نہیں چاہتے کہ یہاں اسلام نافذ ہو۔ پاکستان بننے سے پہلے کوئی بات نہیں تھی، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، لیکن جو ہی پاکستان بنا تو جلد یہ بات شروع ہو گئی کہ چلے اسلام نافذ کرتے ہیں تو کون سا کرے۔ یہ بات ان کی فضول تھی اور فضول ہے، کیونکہ پاکستان بننے کے کچھ ہی سال بعد ابھی دستور نہیں بنا تھا تو مختلف جماعتوں کے جید علماء کرام اکٹھی ہوئیں، جو 31 علماء کے 22 نکات مشہور ہیں انہوں نے بنائی، اور ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل تھے، جنہوں نے کہا کہ دستوری اور قانونی حوالے سے ان نکات پر ہم اکٹھے ہیں اور سب کے یہ نکات متفقہ ہیں، اس کے مطابق آپ قانون اور دستور بنائیں۔ ہم سب متفق ہیں، لیکن سیکولر طبقہ نے اپنے بڑوں کی مدد سے ان نکات کی جان نکال دی، جس وجہ سے پہلے دن سے ہی اسلامی حوالے سے پاکستان کا جو مقصد تھا وہ پیچھے ہی جاتا رہا۔ بہرحال حکومتوں اور افسر شاہی کی رکاوٹوں کی وجہ سے اسلام نافذ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دینی جماعتیں اس نعرے پہ اور بعد میں تو متفق رہے کہ اسلام آنا چاہیے، لیکن پھر جو ان کے دوسرے معاملات میں اختلاف ہے اس کی وجہ سے حکومت اور افسر شاہی اور اس طرح کی طاقتیں فائدہ اٹھاتی رہیں، جس وجہ سے اسلام نافذ ہونے کا عمل پاکستان میں آگے کے بجائے پیچھے سے پیچھے جاتا رہا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ایک دفعہ پھر تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کی بنیادوں اور پھر اس نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اور اسے عملاً زندگی کے ہر شعبوں میں نافذ کرنے کے لیے تمام دینی و سیاسی جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔